السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 246، 247، 248 یعنی 247 اور 248، یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، کل آپ کے سامنے آیت نمبر 246 تلاوت کی گئی تھی، جس میں یہ بتلایا گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس روئے زمین سے چلے جانے کے بعد کچھ دنوں تک بنی اسرائیل حق پر قائم رہے، توریت کے مطابق عمل کرتے رہے، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے ان کے اندر بگاڑ، خرافات، بدعات، یہ ساری چیزوں نے جنم لیا اور وہ لوگ ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلنا شروع کر دیے۔ تو نتیجے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر دشمن کو مسلط کر دیا۔ بادشاہان جو اس وقت کے تھے دوسرے علاقوں کے، وہ ان کے اوپر حملہ کرتے تھے اور حملہ کر کے اکثر ان کے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے اور بہت سارے لوگوں کو بندی بنا لیتے تھے، اور کبھی کبھی جو بنی اسرائیل کے جو علاقے تھے اس کے اوپر قبضہ بھی کر لیتے تھے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس توریت تھا اور ان کے پاس تابوت، لکڑی کا ایک بڑا صندوق تھا جو ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا تھا، وہ ان لوگوں کے پاس تھا، جس کی برکت سے یہ لوگ اکثر جیت جایا کرتے تھے، غالب ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کی بدعمالیوں میں، ان لوگوں کی جو اندر بدعات و خرافات نے جنم لے لیا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تو آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر مکمل سزا دیتے ہوئے سب سے پہلے تو ایک بادشاہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، توریت کو بھی جو ہے چھین لیا ان لوگوں سے، اور جو صندوق ان کے پاس تھا، جو تابوت تھا ان کے پاس، اس کو بھی چھین لیا اور ان کو ان کے علاقے سے دربدر کر دیا، ان کے بال بچوں کو قیدی اور غلام بنا لیا۔ تب جا کر کے ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا، ایک نبی وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا شمعون علیہ السلام کو، جو انہی کے خاندان سے، انہی کے لوگوں میں پیدا ہوئے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنانے کے بعد کہا کہ ان لوگوں کو اب توحید کی دعوت دیجیے، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلائیے۔ تو جب دعوت کا کام شروع ہوا تو بنی اسرائیل نے اپنے نبی شمعون علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگوں کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ اس بادشاہ کے زیر نگرانی ہم لوگ جنگ کریں۔ بہرحال ان لوگوں نے نبی سے مطالبہ کیا۔ تو جو آگے آیت نمبر 247 ہے، 247، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا۔ ان کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے۔ جو ان کے نبی شمعون علیہ السلام تھے، ان لوگوں نے بنی اسرائیل کو کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا نبی مقرر کیا ہے۔ یہ جو طالوت تھے یہ اس وقت کے فوجی گھرانے سے تھے، بادشاہ والے گھرانے سے نہیں تھے۔ بادشاہ یہودا جو خاندان تھا وہیں سے بادشاہ بنتے تھے، لیکن یہ جو طالوت جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا، یہ فوجی گھرانے سے تھے۔ تو فوجی گھرانے سے تو ان لوگوں کو بڑا آر لگا کہ فوجی گھرانے کا ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا قالوا، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، یہ طالوت ہمارے اوپر بادشاہ کیسے بن سکتا ہے، اس کو کیسے حق ہو گیا کہ وہ ہمارا بادشاہ بن جائے۔ اور آگے ان لوگوں نے مزید کہا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، طالوت کے مقابلے میں ہم لوگ بادشاہ بننے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اب ہم لوگوں میں سے کسی کو منتخب نہیں کر کے طالوت کو جو فوجی گھرانے کا ہے اس کو بادشاہ کیوں بنا دیا گیا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے،
مال و دولت کی ٹھاٹ باٹ بھی نہیں ہے، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے بادشاہ کیسے بنا دیا گیا؟ تو نبی نے کہا، جو شمعون علیہ السلام تھے، انہوں نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو بھائی ہم نے اس کو بادشاہ مقرر نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے۔ نبی جو بھی کہتے ہیں دراصل وہ اللہ کی طرف سے ہی کہتے ہیں۔ نبی جو بھی اپنے امت کے لوگوں کو پیغام دیتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی پیغام ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی امت کا کوئی نبی ہو تو نبی کی بات کو ماننا ہی فرض اور واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نبی کو حکم دیتا ہے، نبی کو پیغام دیتا ہے کہ ہمارے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، اور نبی اپنی طرف سے نہیں بولتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے، جو پیغام ہوتا ہے، اس کو بغیر کسی کمی بیشی کے اپنی امت کے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ لہذا ہر زمانے میں نبی کی اطاعت و فرما برداری واجب رہی ہے، اور آج کے زمانے میں بھی نبی کی ہی اطاعت و فرما برداری واجب ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرما دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے دراصل وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ لہذا رسول کو چھوڑ کر کے کسی بھی پرسن کو، کسی بھی تھرڈ پرسن کو اگر آدمی اپنا متبوع بنا لے، اس کی اتباع کرنا شروع کر دے، اس کی فرما برداری کرنا شروع کر دے، یقینی طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے شمعون علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں کو کہا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، دیکھو بھائی یہ جو طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے وہ میں نے نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو تم لوگوں پر فضیلت دی ہے، تم لوگوں کا بادشاہ مقرر کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طالوت کو تم لوگوں کے مقابلے میں ذہنی صلاحیت بھی زیادہ دی ہے اور جسمانی صلاحیت بھی زیادہ دی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بادشاہ بنایا۔ تم لوگوں سے زیادہ عقل مند ہے، تم لوگوں سے زیادہ ہوش والا ہے، ملک کو کیسے چلانا ہے، لوگوں کو کیسے اللہ کا حکم کا فرما بردار بنانا ہے، جنگ اگر ہو تو اس کو کیسے سلٹنا ہے، ان تمام چیزوں کی صلاحیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو زیادہ دی ہے، اور تم لوگوں سے زیادہ جسمانی اعتبار سے طاقتور ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بادشاہت کے لیے جو زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ جہاں مسلمان ہو، جہاں دیندار ہو، وہیں اس کے اندر علم و فن بھی ہونا چاہیے، صاحب علم بھی ہونا چاہیے، جسمانی اعتبار سے تندرست بھی ہونا چاہیے، اور ملک کو چلانے کا، بادشاہت کے معاملات کا اس کو مکمل علم ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے اس کو بادشاہ مقرر کیا جائے گا۔ ہر ایک کو بادشاہ مقرر نہیں کیا جا سکتا ہے، اسی لیے کہا یہاں پر شمعون علیہ السلام نے کہ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کے مقابلے میں ذہنی اور جسمانی صلاحیت زیادہ دی ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اپنا ملک اللہ جس کو چاہے دے، اللہ اپنا ملک جس کو چاہے دے۔ ابھی اگر مسلمان قوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر مجتمع ہو جائے، اکٹھا ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر اکٹھا ہو جائے، دینداری مسلمانوں کے اندر آ جائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے اس طریقے سے گزارے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو بادشاہ دیا جائے گا، ان کو حکومت دیا جائے گا۔ لیکن اگر مسلمان ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ جس کو چاہے بادشاہ بنائے۔ آپ دیکھیں گے پوری دنیا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، اللہ نے جب چاہا جس کو چاہا بادشاہ بنایا، کوئی اللہ کو روکنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا بادشاہ دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ محترم سامعین کرام، اگلی آیت کریمہ جو آیت نمبر 248 ہے، یعنی 248 نمبر کی آیت کریمہ سورۃ البقرہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وقال لهم نبيهم ان آیۃ ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ۔ نبی نے پھر کہا، نبی نے اپنے قوم کے لوگوں کو پھر کہا، کیا کہا کہ دیکھو یہ جو طالوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ مقرر کیا ہے، اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تابوت جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دل کے سکون کا سامان ہے، وہ تابوت جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے،
وہ تابوت تمہارے پاس چلائے گا. ان یاتیکم التابوت، تمہارے پاس وہ تابوت چلائے گا. جب یہ بادشاہ مقرر ہو جائیں گے تو جو تابوت ہے جس کو چھین کر کے دشمن بادشاہ لے گیا ہے، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، وہ تمہارے پاس آ جائے گا. اور اس تابوت کے اندر اور کیا ہے؟ اللہ نے مزید فرمایا کہ نبی نے کہا وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون کی جو بقیہ چیزیں ہیں جو انہوں نے چھوڑی تھی وہ بھی اس تابوت کے اندر ہے. وہ تابوت تمہارے پاس چلا آئے گا. اور کیسے آئے گا؟ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو لے کر کے آئیں گے. سامعین کرام، یہ جو تابوت ہے دراصل اس کو کہتے ہیں اردو میں صندوق. لکڑی کی جو بڑی پیٹی ہوتی ہے اسی کو تابوت کہا جاتا ہے. تابوت اس کو بھی کہتے ہیں جس میں عیسائی مذہب کے لوگ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کو اس میں ڈال کر کے اس کے میں کیل ٹھوک کر کے قبر میں ڈال دیتے ہیں، تو اس کو بھی تابوت کہتے ہیں. اسی وجہ سے اردو زبان میں ایک مشہور محاورہ اور مقولہ ہے کہ تابوت کی آخری کیل ٹھوک دیا اس نے. تو یہ جو تابوت ہوتا ہے نا، لکڑی کا صندوق ہوتا ہے، لکڑی کا بڑا سا پیٹی ہوتا ہے. اس کو بنی اسرائیل اس زمانے میں عہد کا صندوق کہتے تھے. یعنی وہ صندوق جو ہوتا تھا وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتا تھا. اس صندوق کے اندر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے جو آل و اولاد تھے انہوں نے اپنے تبرکات کو رکھ کر کے چھوڑے تھے. اس صندوق کے اندر کیا کیا تھا؟ مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر بیان کیا ہے کہ اس صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام جو طور پہ گئے تھے اور وہاں پر جو ان کو تختیاں ملی تھی وہ تختیوں کے ٹکڑے تھے. اس کے اندر وہ تختیاں تھیں. دوسرا، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بنی اسرائیل کے اوپر من جو نازل ہوتا تھا وہ بھی ایک بوتل کے اندر تھا. اور توریت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل کیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سامنے بیٹھ کر کے جو جس توریت کو لکھوایا تھا وہ توریت بھی اس کے اندر موجود تھا. اور اسی طرح سے وہ عصا، وہ ڈنڈا جس کو موسیٰ علیہ السلام پھینکتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، وہ عصا بھی اس کے اندر موجود تھا. یہی بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، یعنی آل موسیٰ اور آل ہارون نے جو کچھ تبرکات کی چیزیں چھوڑی تھی وہ سب کا سب اس تابوت کے اندر تھا، اس صندوق کے اندر تھا. اس صندوق کو ہمیشہ بنی اسرائیل اپنے پاس رکھتے تھے اور اس کو اپنے لیے برکت کا سامان سمجھتے تھے. جب بھی کوئی جنگ ہوتا تھا تو جنگ میں سامنے اس کو رکھ دیا کرتے تھے، آگے رکھ دیا کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے فتح و نصرت کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے. ایک بار کیا ہوا کہ ایک بادشاہ، مشرک بادشاہ، اس نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا. حملہ کرنے کے بعد وہ تابوت ان لوگوں سے چھین لیا اور توریت بھی چھین لیا. چھین لینے کے بعد ان لوگوں نے اس چیز کو اپنے لیے نحوست کی علامت سمجھی، اور اس کے بعد یہ لوگ ہمیشہ پٹتے رہے یہاں تک کہ ان کو ان کے علاقوں سے نکال دیا گیا، ان کے بال بچوں کو غلام بنا لیا گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ نبی نے کہا کہ دیکھو یہ جو بادشاہ تمہارے اوپر اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ تابوت تمہارے پاس چلائے گا. اور کیسے ہوا یہ سب باتیں؟ اس طرح سے ہوئی کہ جس مشرک بادشاہ نے اس تابوت کو لوٹ لیا تھا اور لوٹ کر کے اپنے علاقے میں لے گئے تھے، اس علاقے میں وبا پھوٹ گئی، بہت بڑی وبا پھیل گئی. وبا پھیلنے کی وجہ سے وہاں کے علاقے کے لوگوں نے اور بادشاہ نے سمجھا کہ جو تابوت ہے یہی ہمارے لیے نحوست ہے، یہی ہمارے لیے منحوس ہے. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک بیل گاڑی پر، ابھی ہمارے یہاں بیل گاڑی دکھتے نہیں ہیں لیکن بیل گاڑی ہوتا ہے جس کو بیل کھینچتے ہیں. پہلے زمانے میں بہت ہیوی بیل گاڑی ہوتے تھے، تو بیل گاڑی کے اوپر اس صندوق کو، اس تابوت کو رکھ دیا اور اس کو ہکا دیا. جیسے ہی ہکایا فرشتوں نے ان کو تھام لیا اور اس کو چلاتے ہوئے بنی اسرائیل کے اندر یہ جو تالوت ہے اس کے دروازے کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حجت مکمل ہوئی اور بنی اسرائیل کے حوصلے بھی بلند ہوئے اور ان لوگوں نے تالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر کے جنگ کے لیے تیار ہو گیا. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے کہا کہ ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، بے شک تالوت کے بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت جس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے سکون قلب کا سامان ہے، وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کی چھوڑی ہوئی جو بقیہ چیزیں ہیں وہ بھی اس تابوت میں ہوگی. وہ تابوت تمہارے پاس چلائے گا. تحملہ الملائکہ، اس تابوت کو فرشتے اٹھا کر کے لے کر کے آئیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو تمہارے لیے اس میں بھی ایک نشانی ہے کہ یہ تالوت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا بادشاہ ہے.
سامعین کرام، یہ واقعہ ابھی اور بھی آگے کچھ دور تک چلا ہے، جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، کل اور کل کے بعد کے درس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقوں پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔